اذان کا جواب کس طرح دیں جب مؤذن اذان کہہ رہا ہو؟ اس میں کئی چیزیں ہیں بھائی، ہم بیان کر دیتے ہیں آج اور اس کے بعد نہیں کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کا جواب دے ایسے جیسے کہ مؤذن نے کہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے سعد رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا سعد جب تم اذان سنو تو وہ کہو جو مؤذن نے کہا، اور اس کے بعد فرمایا کہ شہادتین، دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ۔ تیسری چیز فرمائی کہ میرے لیے دعا مانگنا کہ اللہ وسیلہ ایک نام ہے عہدے کا، ایک بہت بڑے رتبے کا، اللہ وہ مجھے دے، مقام محمود کی۔ اور چوتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف پڑھنا۔ ترتیب اس کی یہ ہے کہ مغرب کی اذان جب ہو تو آدمی یہ پڑھے کہ اللہم ھذا اقبال لیلک، یہ صرف مغرب کی نماز میں، اللہ یہ رات کی آمد کا وقت ہے، وادبار نہارک، اور اللہ دن کے چھپ جانے کا، ختم ہو جانے کا، واصوات دعات، اور اللہ اس موقع پہ جب سورج ڈوب رہا ہو اور تاریکی چھا رہی ہو، اللہ آپ دعا کو قبول فرماتے ہیں، اقض عنی حاجتی، اللہ میری ضروریات پوری فرما دے۔ ام المومنین ام سلمہ کی روایت میں آتا ہے کہ اقض عنی الدین، اللہ میرے قرض کو ادا فرما دے۔ مغرب کے وقت جب اذان سنیں، جب شروع، باقی نمازوں میں ایسا نہیں۔ پھر جب مؤذن کہے گا کہ اللہ اکبر تو اسے ہی کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ پھر مؤذن دوسری مرتبہ کہے گا، پھر یہ کہے گا، پھر وہ کہے گا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی اسی کو کہے گا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ مؤذن کہے گا کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ بھی اسی کو پڑھے گا، ریپیٹ کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب شہادتین پڑھتے تھے، دونوں شہادتیں، تو اس کے بعد وہ ایک دعا چھوٹی سی پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، اب حی علی الصلاۃ وہ تو بعد میں آئے گا نا، اس سے پہلے جب پڑھ لے اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو اس کے بعد وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ان کے متعلق آتا ہے مسند بزار میں۔ یہ تحقیق کرنی چاہیے نا، اب تو حدیث شریف کی کتابیں بہت چھپ کے آ گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اشہد بہا مع کل شاہد، اللہ تیرے وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اس وقت کائنات میں جتنی بھی چیزیں شہادت دے رہی ہیں، اشہد بہا مع کل شاہد، ہر شہادت دینے والے کے ساتھ میں بھی شہادت دیتا ہوں، میں بھی قسم کھاتا ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ آپ ایک ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں۔ وَأَتَحَمَّلُهَا عَنْ كُلِّ جَاهِدٍ، اور اللہ جو ان دو شہادتوں کا انکار کرتا ہے، اگر مجھ پہ ظلم کرے گا تو میں صبر کر لوں گا، مگر ان دو شہادتوں سے میں نہیں ہٹوں۔ کیسا زبردست جملہ، یہ عزم ہے، یہ حوصلہ ہے۔ اشہد بہا مع کل شاہد وتحمل عن کل جاہد، ہر انکار کرنے والے منکر کے مقابلے میں اللہ کبھی ایسا ہو گیا تو میں صبر برداشت کر لوں گا، ان شہادتوں سے نہیں پھرتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جملہ تو کیا کہنا، یہ دونوں شہادتیں سنتے تھے، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ وہ جب کہتا تھا مؤذن کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ پھر یہ کہتے تھے، اور پھر ان دو شہادتوں کے بعد کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان الذین جاہدوا سیدنا محمدا هم الکاذبون۔ اور اللہ تیسری شہادت دیتا ہوں، تیسری گواہی دیتا ہوں، ان الذین جاہدوا سیدنا محمد، جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے،
ہم الکاذبون، اللہ میں قسم کھاتا ہوں یہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ ہے نا ایمان۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان چاروں شہادتوں کو سنتے تھے، 2 توحید کی، 2 رسالت کی، اور پھر پڑھتے تھے کہ ان الذین جاہدوا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جو انکار کرتا ہے ہم الکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ یہ کہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر وہ یہ کہے گا کہ حی علی الصلاۃ، تو اس پہ بھی فرمایا کہ یہ پڑھو، تو 2 جملے پڑھنے ہیں، حی علی الصلاۃ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مت بولو بھی، ذہن ٹھیک نہیں رہتا۔ تو یہ دو جملے اس میں پڑھنے۔ اب آگے ملاؤ کیا کہنا چاہیے۔ اب وہ حی علی الفلاح کہے گا، دوسرا جملہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 چیزیں تلقین فرمائی ہیں کہ جب وہ کہے کہ حی علی الفلاح تو تم پڑھو، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ یہ کہو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اور دوسری مرتبہ جب کہے کہ حی علی الفلاح، آؤ خیر کی طرف، فلاح اور نیکی کے، اچھائی کے کاموں کی طرف، تو تم کہو کہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنا یہ بس میں نہیں ہے، مگر تو ہی توفیق دے تو یہ نیکی کر۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ملاؤ کہ ما شاء اللہ کان، کائنات میں جو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اذان پوری ہو گئی۔ اور اگر فجر کی اذان ہو تو جب مؤذن یہ کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو فرمایا اس کا جواب دینا کہ صدقتا و بررتا، تم نے سچ کہا اور تم نے نیکی کمائی، تم نے میری تذکیر کر دی، مجھے نصیحت کر دی۔ اب جب اذان پوری ہو جائے تو پھر وہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے وہ کرنا چاہیے کہ اس کے فوراً بعد شہادتین کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنی چاہیے مقام محمود کی، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بھی ایک روایت آئی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب یہ پڑھتے تھے، یہ آئی ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ میں یہ روایت لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اے پروردگار جو مالک ہے، جس نے اصل میں ہمیں پوری دعوت دی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اپنا پیغام پورا پہنچائے، المستجاب لہا، اور جو بھی آدمی اس پیغام پہ عمل کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے، کامیابی کی چیز ہے، دعوت الحق، اللہ یہ سچائی کی دعوت تھی جو میں نے سنی، یہ اذان جو دہرائی گئی سچ پہ مشتمل تھی، وکلمۃ التقویٰ، اور اللہ یہ بڑی نیکی اور بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ میں اس کا جواب دوں، توفنی علیہا، اللہ جو کچھ اس مؤذن نے کہا ہے، اس اذان میں جو کچھ کہا گیا ہے، اللہ مجھے اسی پہ موت دے، وجعلنی من صالح اہلہا عملا یوم القیامہ، اور اللہ قیامت میں مجھے ان لوگوں کے ساتھ اٹھا جو اس دعوت پر عمل کرتے تھے، یعنی دعوت تھی نماز کی، وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ مجھے قیامت میں اس پر اٹھا۔ یہ دعا ہے جو کتابوں میں آئی ہے۔ مختلف محدثین جو ہیں انہوں نے مختلف روایات لکھی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو استحباب کے درجے میں مستحب ہیں، مگر بہت بڑی چیز ہے، آدمی اگر یہ چیزیں پڑھتا رہے تو ایمان مضبوط رہتا ہے۔